میری چھوٹی سالی کا رشتہ ہو گیا اور اس کی شادی میں صرف 20 دن باقی رہ گئے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرے پاس اتنی آمدنی نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو شادی کی شاپنگ کروا سکوں۔ میری بیوی بہت ضد کرتی، اسے کپڑے جوتے اور میک اپ خریدنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتا۔ آج میں آفس سے آیا تو میرا ذہن پہلے ہی الجھا ہوا تھا۔ اوپر سے میری بیوی مجھ سے ضد کرنے لگی کہ مجھے شاپنگ پر لے کر جاؤ، بعد میں درزی کپڑے سلائی کرنے کے لیے لے کر جانا، اور میں اپنی بہن کی شادی پر اچھے کپڑے نہیں پہن سکوں گی، آپ مجھے آج ہی بازار لے کر جائیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں اس کے ساتھ چل پڑا، لیکن میرا ذہن ابھی تک آفس کے کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ گھومتی پھرتی مجھے ایک جوتوں والی دکان پر لے گئی۔ اس دکان میں سٹائلش اور کافی مہنگے اور برانڈڈ جوتے تھے۔ بیوی کہنے لگی، میں شادی سے پہلے بھی یہیں سے جوتے خریدا کرتی تھی، اس دکان کا مالک مجھے بہت کم پیسوں میں جوتے دے دیا کرتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم ایک جوتا خرید لو، لیکن 2000 سے زیادہ مہنگا جوتا مت لینا، میرے پاس ابھی زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ مگر بیوی نے میری بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ وہ دکاندار سے بہت ہی مہنگے مہنگے جوتے لے کر اپنے پاؤں میں پہنتی رہی۔ دکاندار بھی بڑی دلچسپی سے میری بیوی کو جوتے پہنا رہا تھا، جبکہ دکان کے کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چہرے پر داڑھی نہیں تھی مگر بوڑھا لگتا تھا، بالوں میں سفیدی تھی۔ وہ آدمی میری بیوی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو لگتا جیسے وہ آدمی میری بیوی کو پہلے سے جانتا ہو، لیکن بیوی کا رویہ ہرگز ایسا نہیں تھا، وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ آدمی بار بار میری بیوی کو دیکھ رہا تھا، مجھے اس کا ایسے دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ میں نے اسی لیے بیوی کو اشارہ کیا کہ اب اس دکان سے ہمیں جلدی جلدی نکلنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے مجھے یہاں کا ماحول بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن کیا کرتا، میری بیوی تو بہت ہی زیادہ ضدی تھی۔ کہنے لگی، میں یہاں سے کوئی اچھا سا جوتا خرید کر ہی جاؤں گی، آپ آرام سے بیٹھ جائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک دوست کا فون آنے لگا، وہ مجھے کسی کام کے لیے بلا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم اپنی شاپنگ بند کرو، ہمیں گھر چلنا ہے۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں نے جوتا پسند کر لیے ہے، آپ بل دے دیں۔ جب میں نے بل پر نظر ڈالی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ بیوی نے 2 جوتے خریدے اور 10,000 کا بل بن گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو غصے سے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میری جیب میں صرف 5,000 روپے ہیں اور تم نے 10,000 کی شاپنگ کر لی، میں یہ سارا بل کیسے چکاؤں گا؟ تم ہوش میں آؤ، ایک جوتا واپس کرو۔ میری بیوی سن کر وہیں پر بیٹھ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں جوتے میری پسندیدہ ہیں، میں یہ ہرگز واپس نہیں کروں گی، آپ اس کا بل دے دیں ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اپنی بیوی کی ہٹ درمی دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ بسمہ، آج تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم پہلے تو اتنی ضدی نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، بس جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا، میں اپنی بہن کی شادی پر یہی جوتے پہنوں گی، اور مجھے کسی اچھی سی شاپ سے 2 سوٹ بھی لے دے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا۔ سوچا بھی نہیں تھا وہ اتنی ضدی اور باغی نکلے گی۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں لے کر دوں گا، چلو گھر۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر دکان سے باہر نکالنے کی کوشش کی، پر بیوی نے وہیں پر تماشا کھڑا کر دیا۔ تم مجھے زبردستی نہیں لے کر جا سکتے، یہ جوتے لو ورنہ میں یہیں بیٹھوں گی۔ دکاندار تو باقاعدہ اس بات پر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے بیوی کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی، پھر اس نے مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ جب سے شادی ہوئی ہے تم نے مجھے کبھی میری پسند کی کوئی چیز لے کر نہیں دی، میں تم سے آج تک مانگا ہی کیا ہے؟ 2 جوتے کیا لے لیے، تمہارا رنگ ہی اڑ گیا۔ بیوی کی بدتمیزی مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں نے اس کو تھپڑ دے مارا۔ بیوی نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دی اور مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ پورے بازار میں تماشا لگ گیا۔ میں بیوی کو گھسیٹتا تب اور بھی تماشا بن جاتا۔ بھرے بازار میں بیوی نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ غصے میں میرے منہ سے 3 بار طلاق کا لفظ نکل گیا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں پر بت بنی کھڑی رہ گئی اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہماری طلاق ہو گئی تھی۔ اتنا مضبوط رشتہ چند لمحوں میں ٹوٹ گیا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں ایسا قدم اٹھا لوں گا، لیکن ہم دونوں ہی غصے کے بہت تیز تھے۔ طلاق واقعی ہو چکی تھی، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میری بیوی نے مجھے نفرت بھری نظر سے دیکھا اور کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے کم ظرف نکلو گے۔ اب تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، مجھے یہاں سے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہوگا۔ سب لوگ ہم پر باتیں بنا رہے تھے کہ ایک آدمی نے جوتے کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ سب ہمارا تماشا دیکھ چکے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، مزید یہاں کھڑے ہو کر ہم دونوں کا تماشا نہ بناؤ۔ ویسے بھی اب وہ نرم پڑ چکی تھی۔ ہم دونوں رکشے میں بیٹھے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ بسمہ کا تو رو رو کر برا حال تھا، میں اسے تسلی بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، میرا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجھے ابھی بھی دکانداروں کی باتیں تیر کی طرح دل میں چبھ رہی تھی۔ ایک دکاندار نے یہ بھی کہا
کہ اب تو یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہیں۔ ابھی تک میں نے اپنی بیوی کے میکے والوں کو اس بات کا نہیں بتایا، کیونکہ ہم ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان زمانہ آئے اور ہم الگ ہو جائیں۔ میری بیوی کے گھر والے کیا سوچیں گے کہ میں کتنا کم ظرف انسان ہوں جس نے ان کی بیٹی کو 5 مہینے بعد ہی طلاق دے دی۔ اور میری بیوی ساری رات روتی رہی۔ ہمارے دلوں میں پرانی یادیں بھی تھی اور آنے والے وقت کا خوف بھی۔ صبح کے 7 بجے میری بیوی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ میری بیوی سامنے ایک شاپر لے کر کھڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، کل میں جھگڑے کے وقت یہ جوتوں والا شاپر اٹھا کر گھر لے آئی تھی۔ دکاندار کو تو یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ ہم آپس میں میاں بیوی ہی نہیں ہیں۔ ہم نے طلاق کا ڈرامہ کیا ہوگا تاکہ اس کے مہنگے جوتے لے کر دکان سے فرار ہو سکے۔ بیوی کی بات میں ذہن میں توڑے کی طرح لگی تھی۔ دل تو چاہتا یہ جوتے جلا دو۔ ان جوتوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ بیوی کہنے لگی، تم جاؤ اور اسے جا کر یہ جوتے دے آؤ۔ میری بیوی نے یہ بات تو کہہ دی تھی، لیکن میرے لیے دکان پر جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں پریشان بھی تھا اور شرمندہ بھی۔ میں اس دکاندار کا سامنا کیسے کروں گا جو یہ جانتا ہے کہ جوتوں کی خاطر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ خیر میں وہاں پر پہنچ ہی گیا تھا۔ دکاندار کو میں نے شاپر دیا اور کہا کہ میرے پاس پیسے تو کل بھی نہیں تھے، انہی پیسوں کی وجہ سے ہماری طلاق ہوئی اور آج بھی نہیں ہے، اسے تم یہ جوتے واپس رکھ لو۔ دکاندار میری بات سن کر بولا، ارے بھائی تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بیٹھو چائے پانی پی کر جانا، تمہارے لیے کچھ منگواتا ہوں، اور ویسے بھی اب تو تمہاری اپنی بیوی سے طلاق ہو گئی ہے، میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں، اس لیے تھوڑی دیر یہیں پر بیٹھ جاؤ۔ مجھے اس دکاندار پر غصہ آ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ گھر جاتا بھی تو گھر میں ایک عجیب سی وحشت، ایک عجیب سا سناٹا تھا جسے میں چاہ کر بھی توڑ نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی جو کل تک میری ہمسفر، میری شریک حیات تھی، اب وہ میرے لیے غیر محرم ہو چکی تھی۔ اس آدمی نے مجھے اپنی دکان پر بٹھا لیا اور مجھے سمجھانے لگا کہ میں آپ کو اس مسئلے کا ایک حل بتا سکتا ہوں جس سے نہ آپ کی نہ تو بدنامی ہوگی اور نہ آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ واپس اپنی بیوی کے لیے حلال کے ہو جائیں گے۔ آدمی کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ میں نے کہا، کیا تم کوئی مفتی تھوڑی ہو؟ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میرے ابا عالم دین تھے، مجھے ہر ایک معاملے کا علم ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ طلاق کی صورت میں میاں بیوی اگر پھر ایک ساتھ رہنا چاہیں تو انہیں کیا کرنا پڑتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر واقعی پر امید ہو گیا۔ میرا سارا غصہ اتر چکا تھا کہ تم واقعی میری مدد کر سکتے ہو۔ میں تو بس یہی جانتا ہوں کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے۔ ہاں لیکن اس کی ایک صورت ہوتی ہے، اگر بیوی کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لے، پھر وہ آدمی کچھ دنوں بعد اس کو طلاق دے دے، کیونکہ حلالہ کے بعد بیوی دوبارہ سے اپنے پہلے شوہر پر حلال ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میری امید بھی جاگی اور میں پریشان بھی ہو گیا۔ ارے بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ حلالہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ ایک دوسرے سے غصے اور جلد بازی کی وجہ سے جدا ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ سے آپس میں مل سکے، اور حلالہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرد کے لیے ایک سزا ہے کہ وہ اپنے غصے کی قیمت چکاتا ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، پھر تو تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ تم پر حرام ہو گئی ہے۔ خاندان والوں کو جب یہ بات پتہ چلے گی پھر تم کس کس کو وضاحتیں دیتے پھرو گے، اس لیے اب تمہیں شرعی قوانین کو مد نظر رکھ کر اپنی بیوی کا نکاح خود کروانا پڑے گا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ بات تو واقعی میں اس کی صحیح تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا میں اپنی بیوی کو دوبارہ حاصل کرنے کی خاطر یہ کروا گھونٹ بھی برداشت کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی بیوی سے پوچھنا ہوگا اور ایسا کوئی قابل بھروسہ آدمی بھی تو ڈھونڈنا ہوگا جو کہ ہم پر بھروسہ کرے اور ہم اس پر کر سکے۔ میں نے دکاندار کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگا، بھائی برا نہ مانو تو میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا۔ جی ضرور، تم میرے بھائیوں جیسے ہو، اگر تم مناسب سمجھو تو میں تمہارے بھلے کے لیے خود کو اس نکاح کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دکاندار کی نیت پر ایک لمحے کو شک ہوا، لیکن اگلی بات جو اس نے کی اس نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ کہنے لگا، تم میرے گھر چل کر میری ماں سے مل سکتے ہو، میری ماں بستر مرگ پر ہے، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری ماں صرف 15-20 دن زندہ رہے گی۔ میری ماں کی شدید خواہش ہے کہ میں شادی کر لوں، جبکہ میں ابھی شادی کے جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، ابھی اس کے گھر والے نہیں مان رہے، مجھے ان کو مناتے ہوئے 1 سال لگ جائے گا، اور بیمار ماں کے ہوتے ہوئے وہ مجھے رشتہ ہرگز نہیں دیں گے۔ ایسے میں اگر میں تمہاری بیوی سے نکاح کر لوں گا ان کو یہ لگے گا کہ میں نے ان کی خواہش پوری کر دی ہے، تو وہ آسانی سے مر سکیں گی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے لگا کہ میری تو واقعی میں بہت بڑی مشکل آسان ہو گئی ہے۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا اور اپنی ماں کو صرف دکھانے کی خاطر شادی کرنا چاہتا تھا، اس میں برا ہی کیا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ بھائی بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ نکاح کیا کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ کیونکہ اگر میری بیوی کے میکے والوں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے دوبارہ میرے پاس رہنے نہیں دیں گے۔
اور یہ کام بہت جلد کرنا ہوگا۔ مجھے اپنی بیوی کو واپس اپنے پاس لانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو اس کے میکے والوں کو خبر ہو جائے گی اور میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، میں ایسا ہی کروں گا، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میری ماں بیچاری کب اللہ کو پیاری ہو جائے یہ میں نہیں جانتا۔ میں تو اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، اور اتنے کم وقت میں کوئی مجھے اپنی بیٹی نہیں دے گا، وہ بھی صرف اس لیے کہ میری ماں کی آخری خواہش ہے۔ تم سمجھ گئے ہو نا؟ اس آدمی کی باتیں سن کر مجھے بہت احساس ہوا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیوی کو اسی آدمی سے نکاح کرنے کا کہہ دوں گا، اور کم از کم اس طرح ہم دوبارہ ایک ساتھ تو ہو سکیں گے۔ دکاندار نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ چند دن بعد میری بیوی کو طلاق دے دے گا اور اپنی ماں کو یہ کہے گا کہ اس کی بیوی اپنے میکے گئی ہے۔ یہ بات سب سے بہترین تھی، اس طرح کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ ہمارے بیچ میں کیا ہوا ہے، اور میرا کام بھی ہو جاتا۔ میں گھر آیا، میری بیوی نے دروازہ کھولا، مجھ سے سلام بھی نہیں کیا اور اندر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ مجھے معاف کر دو بسمہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن دیکھو یہ خوشخبری ہے۔ میں نے اسے روکا تھا۔ وہ کہنے لگی، خوشخبری؟ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ ہماری طلاق ہو گئی ہے، ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، اور تمہیں خوشخبری سوچ رہی ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ہم پھر سے ایک ہو سکتے ہیں، اور یہ بات میں نے بہت تفصیل سے ایک آدمی سے کی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو اس کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی امید کی چمک لوٹ آئی تھی۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ اگر تم چاہو اور اجازت دو تو میں کچھ دن کے لیے تمہارا نکاح ایک آدمی سے کروا دوں گا۔ چند دن بعد وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر تم میری ہو جاؤ گی، ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں گے، ہماری محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے آج تک تمہارے سوا کسی کا سایہ بھی خود پر نہیں پڑنے دیا۔ میں کسی اور سے نکاح کیسے کر لوں؟ اسے شوہر والے حقوق کیسے دے دوں؟ یہ تو میرے لیے مرنے کے برابر ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ خدا کے لیے مجھے مار دو لیکن ایسی بات نہ کرو۔ میں اپنی بیوی کی وفاداری پر بہت پریشان ہو گیا تھا، وہ بہت زیادہ وفادار تھی، میرے علاوہ کسی کا نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن اس وقت ہمارے پاس اور کوئی حل بھی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیوی کو منایا۔ میری بیوی میری محبت کی خاطر مان تو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی، تم نے میری محبت کو پامال کیا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے رو رہے تھے۔ صبح مجھے اس دکاندار کے پاس جانا تھا۔ میری بیوی بھی تیار تھی، اس نے خود کو برقعے میں ڈھانپ لیا تھا۔ آج اس نے سادہ سا لباس پہن کر خود کی پہچان بھی چھپا دی۔ کچھ دیر بعد ہم دکان پر پہنچ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی، میری بیوی تمہارے ساتھ نکاح کرنے پر مان گئی ہے، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم 3 دن بعد اسے طلاق دے دو گے، چاہے تمہاری ماں اس کام پر راضی ہو یا نہ ہو۔ اس آدمی نے وعدہ کیا اور کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ آدمی ہمیں لے کر ایک مسجد میں گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو پہلے ہی طلاق دے دی تھی، اس لیے میں خاموش بس ایک گواہ کی صورت میں بیٹھا رہا۔ میرے سامنے اس کا دکاندار کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور وہ اس دکاندار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر چلے گئی۔ اب میری بیوی کسی اور کی ہو چکی تھی۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ اتنی بے چینی، اتنی پریشانی آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا ذہن بری سوچوں میں پھنسا ہوا تھا۔ گھر پہنچا تو مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ گھر جا کر خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود ہی بازار سے کھانا منگوا کر کھا لیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں ساری رات جاگتا رہا۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر گزاری۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ عورتیں جن کے شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں انہیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا، وہ تو پل پل مرتی ہوں گی۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی۔ میں اس آدمی کی دکان پر پہنچا، لیکن اس کی دکان بند تھی۔ میں نے نہ جانے کیوں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پر ظاہر ہے اس کا بھی نکاح ہوا تھا۔ اس نے خاندان والوں کو بھی تو کوئی نہ کوئی جواب دینا تھا۔ اگر وہ دوسرے دن ہی دکان پر آ جاتا تو عجیب سی بات لگتی۔ اسے میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور پھر واپس اپنے گھر آ گیا۔ تنہائی میں وقت گزر رہا تھا، پریشانی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ دن میں نے کیسے کاٹا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاتا۔ 2 دن ایسے ہی گزر کے دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ پھر تیسرے دن میں اسی دکاندار کی دکان پر گیا۔ میں نے اسے زیادہ معلومات نہیں لی، بس اس کا نام اور پتہ معلوم کیا۔ مگر آج دکان پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ جی آپ کون ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک نے تمہاری بیوی سے اس طرح سے نکاح کیا ہو؟ ضرور کوئی اور بات ہوگی۔ تم خواہ میں میرے مالک پر الزام مت لگاؤ، وہ ایسے انسان نہیں ہے۔ جب میں اسے بتایا کہ تمہارے مالک کی والدہ بیمار ہے اور اس نے ان کی خواہش کی خاطر میں بیوی سے شادی کی ہے، تمہارے مالک کا کہنا تھا کہ چند دنوں بعد اس کی والدہ نے مر جانا ہے اور وہ میری بیوی کو طلاق دے دے گا۔ میری بات پر وہ کہنے لگا، بھائی تم پاگل ہو کیا؟ میرے مالک کی والدہ تو صحت یاب اور اچھی ولی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے مالک کسی لڑکی سے پیار کرتے تھے اور لڑکی بھی میرے مالک سے شادی کرنا چاہتی تھی۔
مگر اس لڑکی کے گھر والوں نے 5 مہینے پہلے اس کی شادی کہیں اور کر دی۔ اس لیے مالک کی والدہ پریشان رہتی تھی۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ تو کیا اس آدمی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ آدمی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ بڑی مشکل سے میں اس کے گھر پہنچا۔ یہ بات مجھے مجبوراً اپنی بیوی کے گھر والوں کو بھی بتانی پڑی۔ انہوں نے مجھے الگ سے لان تان کی، لیکن جب ہم دکاندار کے گھر پہنچے تو ایک عجیب ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ میری بیوی اس کے پہلو میں خوش باش کھڑی تھی۔ بسمہ کہنے لگی، میں اپنے نئے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، مجھے اسے طلاق نہیں چاہیے۔ اس نے مجھے بہت خوش رکھا ہے، میری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، مجھے عزت دی ہے، میری مرضی کے بنا کچھ نہیں کرتا۔ میں تم جیسے پاگل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے 10,000 کے جوتوں کے بدلے مجھے طلاق دے دی۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، کل کو تم مجھے دوبارہ بھی طلاق دے سکتے ہو۔ ویسے بھی میں احسن سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی تمہارے ساتھ کر دی، اور تم اتنے بیوقوف نکلے کہ تم نے خود ہی مجھے طلاق دے کر میری شادی احسن سے کروا دی۔ اپنی بیوی کی باتیں میں دل پر کسی ہتھوڑے اور تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی ایسے نکلے گی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ عورت کے کئی روپ ہیں، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، مگر غلطی میری بھی تھی۔ میں نے جلد بازی میں اپنی خوبصورت بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔